جی السلام علیکم. SSR اسٹیپ 1 میں ابھی تک ہم اسٹیپ 1 میں ہیں, تو اسٹیپ 1 کو جو باقی ہے چلے آج کوشش کرتے ہیں اس کو کمپلیٹ ہو جائے. تو آئے بغیر ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ہم اسکول اسٹیبلشمنٹ یا کنسٹرکشن ڈیٹیل پہ تھے. تو ایئر آف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس تاریخ کو پہلا بچہ اسکول میں داخل ہوا تھا وہ ایئر آف اسٹیبلشمنٹ ہے. اور پھر ایئر آف کنسٹرکشن, تو ایئر آف کنسٹرکشن جو ہے وہ کہ وہ اسکول کی بلڈنگ جو ہے وہ کب بنی ہوئی ہے. تو جو کنسٹرکشنز ہیں وہ ایئر آف الگ ہے اور ایئر آف اسٹیبلشمنٹ الگ ہے. جس دن پہلا بچہ داخل ہو جاتا ہے اسکول میں تو وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ ڈیٹ ہے, اور ایئر آف کنسٹرکشن جب بلڈنگ مکمل ہو گئی تھی تو وہ ایئر آف کنسٹرکشن ہے. پھر آگے پوچھتے ہیں کہ از اسکول بلڈنگ ریکنسٹرکٹیڈ, کہ جو اسکول کی بلڈنگ ہے وہ جو پہلی دفعہ بن گئی تھی تو اس کے بعد پھر اس کی ریکنسٹرکشن ہوئی ہے کہ نہیں. اگر دوبارہ ایک دفعہ بلڈنگ بن گئی اور پھر کسی وجہ سے وہ ڈیمالش ہوگی اور پھر دوبارہ بن گئی تو پھر آپ یہاں پہ یس لکھیں گے. تو پھر آگے پوچھتے ہیں کہ ایئر آف, پھر آپ اس کو چیک کریں گے اور پھر آگے چیک لگانے کے بعد پھر آگے ایئر آف کنسٹرکشن بھی آپ لوگ دیں گے. پھر آپ آگے کہتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن جب اسکول دوبارہ بنا تو اپنی سیم جگہ پہ سیم سائٹ پہ یا اس کی سائٹ چینج ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ ایئر آف اپ گریڈیشن, یہ ہائی اسکولوں کے لیے ہے کہ جب وہ مڈل اسکول بن جاتا ہے اور پھر وہ مڈل بعد میں ہائی ہو جاتا ہے تو اپ گریڈ ہو جاتا ہے, تو اس اپ گریڈیشن کا ڈیٹ کہتے ہیں کہ کب یہ اسکول ہائی ہو گیا اور کب ہائر سیکنڈری ہو گیا. ٹھیک ہے, تو وہ ایئر آف اسٹیبلشمنٹ اپ گریڈیشن ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ اسی طرح جب مڈل کو ہائی میں کب اپ گریڈ ہوا اور پھر ہائی سے ہائر سیکنڈری میں کب اپ گریڈ ہوا, تو یہ ہائی اور ہائر سیکنڈری کے لیے یہ ٹیب ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے کہتے ہیں موسٹ ریسنٹ ایڈیشنل کنسٹرکشن, جو ایڈیشنل کنسٹرکشنز اسکول میں ہوئی ہے تو وہ کب ہوئی. جب آپ چیک لگائیں گے پھر آپ سے نیچے پوچھتے ہیں کہ موسٹ ریسنٹ ایڈیشنل کنسٹرکشنز اسکول میں ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو آپ چیک لگائیں گے. پھر جب آپ نے چیک لگا دیا تو یہ آپ کے پاس یہ ٹیب چیک لگانے کے بعد یہ ٹیب آپ کے پاس کھل جاتا ہے. پھر اس میں آپ نے جواب دینے ہیں کہ جو ایڈیشنل کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ کیا تھی. نہ ایڈیشنل کلاس روم بنے تھے, اگر بنے تھے تو کتنے ایڈیشنل کلاس روم بنے تھے, اگر دوسرے روم بنے تھے تو کتنے دوسرے روم بنے تھے, یا باتھ روم بنے تھے تو کتنے باتھ روم بنائے تھے, یا لیب بنا تھا, لائبریری تھی, ایگزامینیشن ہال یا باؤنڈری وال. تو جو فیسلٹیز ایڈیشنل کنسٹرکشن میں جو بھی ایڈیشنل کنسٹرکشن ہوئی ہے تو وہ ایڈیشنل کنسٹرکشن یہاں پہ اسپیسیفائی کرنی ہے. پھر آگے پوچھتے ہیں کہ جی آئی ٹی لیب ڈیٹیل. تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا آئی ٹی لیب اسکول میں موجود ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ یس کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو یہ کویسچن جو ہیں ان کے جواب دینے پڑیں گے. اگر نہیں ہے تو یہاں پر چیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر یہاں پر آپ چیک لگائیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ کمپیوٹر لیب جو ہے وہ کب اسٹیبلش ہوئی. لیب جو ہے ابھی وہ فنکشنل ہے, وہ ٹھیک ہے فنکشنل ہے, نان فنکشنل تو نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر آئی ٹی لیب فنکشنل ہے تو وہ کس نے اسٹیبلش کرائی تھی, کس نے بنائی تھی, کہ گورنمنٹ نے بنائی تھی یا کسی اور آرگنائزیشن نے بنائی تھی. تو پھر آپ آگے جواب دیں گے اگر گورنمنٹ نے بنائی تھی تو یس, اگر نہیں بنائی تھی تو نو. پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے نہیں بنائی تھی تو کس نے بنائی تھی. پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر پرائیویٹ کسی فرم نے بنائی تھی تو اس پرائیویٹ فرم کا نام لکھیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل نمبر آف کمپیوٹرز کتنے ہیں لیب میں, اور اس میں فنکشنل کمپیوٹر کتنے ہیں. پھر نیچے کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ فیسلٹی اویلیبل ہے. اس لیب کی بات کر رہے ہیں, کیا ہے اس لیب میں انٹرنیٹ فیسلٹی اویلیبل ہے, یس نو. پرنٹر اویلیبل ہے, یس نو. اسکینر اویلیبل ہے, یس نو میں جواب دینا ہے. ملٹی میڈیا پروجیکٹر اویلیبل ہے, یس نو میں جواب دینا ہے.
کہ LCD LED ٹی وی جو ہے وہ اویلیبل ہے کہ نہیں، انٹریکٹیو اسکرین اویلیبل ہے کہ نہیں، انٹریکٹیو اسکرین فنکشنل ہے کہ نہیں. اس کو ایز اے وائٹ بورڈ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایز اے کمپیوٹر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس کو انٹریکٹیو اسکرین کہتے ہیں. پھر یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ ICT مٹیریل جو ہے وہ پیڈاگوجیکل پرپز کے لیے جو ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہے کہ نہیں. پھر آگے کہتے ہیں ICT مٹیریل ان یوز فار آن لائن لرننگ یس نو. جو ICT مٹیریل ہے وہ آپ لوگ آن لائن لرننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں. پھر اس کے بعد ہے کموڈیٹیز میں جو ہے وہ 4 کالم ہیں کہ جو فیسلٹی اویلیبل ہے، یوزیبل کتنے ہیں، اور جو یوزیبل نہیں ہیں وہ کتنے ہیں، اور پھر آگے نیو اس سال کتنے پرووائڈ کیے ہیں، اور پھر آگے چوتھا کالم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیو ریکوائرمنٹ کیا ہے، کتنی ہے. تو پھر یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ڈیسک. تو اسٹوڈنٹ ڈیسک استعمال کے قابل استعمال کتنے ہیں، ناقابل استعمال. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جو اس سال اسٹوڈنٹ ڈیسک بینچ جو ہے اسٹوڈنٹ ڈیسک جو پرووائڈ کیے ہیں وہ کتنے ہیں، اور پھر آگے آپ کو لوگوں کو پھر اسی طرح اسٹوڈنٹ ڈیسک 3 سیٹر کا ذکر کرتے ہیں. پھر وہ اسی ترتیب سے یوزیبل کتنے ہیں، ان یوزیبل کتنے ہیں، اور اس سال کتنے دیے ہیں، اور ریکوائرڈ کتنے ہیں. پھر اسی طرح آگے اسٹوڈنٹ بینچ، اور اسی طرح کرتے کرتے یہ آخری تک آپ لوگوں نے اس کو فل کرنا ہے. اور یہی کہ سب میں یہی ایک چیز ہے کہ اویلیبل یوزیبل کتنے ہیں، اور ان یوزیبل جو نان فنکشنل ہے وہ کتنے ہیں، اور اس سال کتنے پرووائڈ کیے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس کی ریکوائرمنٹ اور کتنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر ہے. انفراسٹرکچر میں پھر پوچھتے ہیں کہ بائی دا نیچر آف یوز. اس سے پہلے ہم نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ بائی دا نیچر آف کنسٹرکشن، لیکن یہاں پہ بائی نیچر آف یوز ہے کہ جس طرح کہ پہلے دفتر بنا تھا تو ہم یس کرتے تھے. اب یہاں پہ اگر کسی دوسرے کمرے کو بھی دفتر بنایا ہے تو تب بھی ہم یس کریں گے. اگر صحیح بنا ہوا ہے سپریٹ تو تب بھی ہم یس کریں گے. کلرک روم اگر کسی دوسرے کمرے کو کلرک یوز کرتا ہے، اس کو وہاں پہ اپنا سیٹ اپ اس نے بنایا ہوا ہے تو ہم یہاں پر اس کو یس کریں گے. انٹریکٹیو وائٹ بورڈ اویلیبل ہے، یس. انٹریکٹیو وائٹ بورڈ فنکشنل ہے، یس یا نو. اگر اویلیبل ہمیں یس کریں گے تو آگے پھر فنکشنلٹی بھی بتائیں گے. اسی طرح الٹرنیٹیو سورس اویلیبل کہتے ہیں کہ سولر جو ہے وہ انٹریکٹیو وائٹ بورڈ کے لیے جو ہے وہ سولر ہے یا UPS ہے یا جنریٹر ہے. پھر اسی طرح نیچے کہتے ہیں کہ اسٹاف روم. یاد رکھیں یہاں پہ بائی دا نیچر آف یوز ہے. اگر ٹیچرز اسٹاف جو ہے وہ کسی روم کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم کیا کریں گے، یہاں پہ یس کریں گے. اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ سائنس لیب اویلیبل ہے، یس نو. پھر آگے کہتے ہیں سائنس لیب جو ہے وہ ایکوپڈ ہے، اس میں ایکوپمنٹ موجود ہے کہ نہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ جو سائنس لیب ہے وہ فنکشنل ہے یا نہیں. پھر آگے اسی طرح ہوم اکنامکس لیب، لائبریری ایکوپڈ، اس میں کتابیں وغیرہ ہے کہ نہیں، لائبریری فنکشنل ہے کہ نہیں، پلے ایریا اویلیبل ہے کہ نہیں. یہ زیادہ تر پرائمری اسکولوں میں ہوتا ہے. اور پلے ایریا فنکشنل ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ AC روم اویلیبل ہے، تو بعض اسکولوں میں AC روم بھی ہے. تو پھر آگے کہتے ہیں AC روم فنکشنل ہے کہ نہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ پلے گراؤنڈ اویلیبل ہے کہ نہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ پلے گراؤنڈ فنکشنل ہے کہ نہیں. اور اگر پلے گراؤنڈ اویلیبل ہے تو پھر وہ کتنے مرلوں پہ ہیں. پھر اس کے بعد پلینگ فیسلٹی ان دا اسکول. پلینگ فیسلٹی میں کہتے ہیں کہ کرکٹ کے جو ایکوپمنٹ ہے وہ اویلیبل ہے کہ نہیں، فٹ بال کے ایکوپمنٹ اویلیبل ہے کہ نہیں. اسی طرح ہاکی، اور اسی طرح بیڈمنٹن. پھر آگے اسی طرح والی بال اور ٹیبل ٹینس وغیرہ. تو یہ باسکٹ بال ہو گیا. تو یہ جتنی فیسلٹیز یہاں پہ پوچھتے ہیں، یہ اگر آپ کے پاس ان کے ایکوپمنٹ موجود ہو تو آپ یس کریں گے، اگر موجود نہ ہو تو آپ نو کریں گے. بیسک فیسلٹیز پہ آتے ہیں. بیسک فیسلٹیز میں آپ کے پاس 4 بیسک فیسلٹیز ہیں. پہلا ہے الیکٹریسٹی. تو الیکٹریسٹی میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ وابڈا ہے کہ نہیں. اگر وابڈا ہے تو یس کرے، اگر نہیں ہے تو نہیں.
پھر آگے کہتے ہیں کہ سولر ہے کہ نہیں، سولر کی سٹیٹس کیا ہے، اگر یس ہے تو پھر آگے سولر کی سٹیٹس بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا سولر کی سٹیٹس جو ہے وہ فنکشنل ہے کہ نہیں ہے، سولر فنکشننگ ہے کہ نہیں ہے، کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ آیا جنریٹر بھی یوز کرتے ہیں کہ نہیں، ٹربائن سے بجلی لیتے ہیں کہ نہیں، جو بجلی لیتے ہیں وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے یا لائن فرام ادر، اڑوس پڑوس سے لیے یا یو پی ایس سے، یا اس کے علاوہ ادر سورس ہے تو پھر وہ آپ ادر میں لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر باؤنڈری وال ہے، کہتے ہیں کہ باؤنڈری وال اویلیبل ہے کہ نہیں، اگر آپ یس کریں گے پھر آگے آپ اس کی سٹیٹس دیں گے کہ باؤنڈری وال جو ہے وہ مکمل اویلیبل ہے یا پارشل ہے، ٹھیک ہے۔ باؤنڈری وال کے بعد واٹر سورس ہے، واٹر سورس میں کہتے ہیں کہ کنواں ہے، اگر کنواں یہ ہے تو کیا ان کا جو کنویں کا پانی ہے وہ وہ پینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح واٹر بور کا پوچھ رہے ہیں کہ واٹر بور ہے کہ نہیں، اگر ہے تو پھر وہ اس کا پانی جو ہے وہ پینے کا قابل ہے کہ نہیں۔ پھر آگے ٹیوب ویل، پھر اسی طرح واٹر پائپ کنیکشن۔ واٹر پائپ کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جو پڑوس سے اگر پانی لیے تو وہ کیا وہ قابل پینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، اگر آپ یس کریں گے تو پھر آگے آپ ان کے جو پانی کی نوعیت ہے پھر وہ آپ بتائیں گے، اگر نو کریں گے تو ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے پوچھتے ہیں ٹوائلٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ نمبر آف ٹوائلٹ فار سٹاف اور فنکشنل کتنے ہیں، پھر اسٹوڈنٹ کے لیے کتنے باتھ روم ہیں اور کتنے فنکشنل ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کتنے باتھ روم ایسے ہیں جو زیر تعمیر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک بس اتنا ہی، تو انشاءاللہ آگے ہم اسٹیپ 2 نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔